زندگی دے دے، بہت اندھیروں سے گزرا ہوں روشنی دے دے، اور میرے قریب تجھے واسطہ حسین کا ہے، تمام عمر میں گویا خوشی دے دے۔ اور ساری دنیا کی نمازیں ہیں تیرے نام حسین، ساری دنیا کو ابھی یاد ہے سجدہ تیرا۔ اور شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور حسین صبر و قناعت میں تھے نبی کی طرح، یزیدیوں سے لڑے جنگ میں علی کی طرح۔ حسینیت کی قسم ہے یزیدیت والو، تمہارا حشر بھی ہوگا یزید ہی کی طرح۔ تمہارا حشر، حسینیت کی قسم ہے یزیدیت والو، تمہارا حشر بھی ہوگا یزید ہی کی طرح۔ حسین اس ذات کا نام ہے جو جس کا باپ علی ہے، یہ علی کا بیٹا ہے۔ حسین اس باپ کا بیٹا ہے جو نبیوں کے امام کا بھائی ہے، جو قوت پروردگار ہے۔ حسین کا ابا وہ ذات ہے جو خیبر شکن ہے، باب العلم ہے، ابو تراب ہے۔ حسین کا ابا علی اس ذات کا نام ہے جو کعبے کا جوہر، فاطمہ کا شوہر، علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ حسین اس علی کا بیٹا ہے جسے اللہ نے کعبے میں پیدا فرمایا تھا۔ وہ حسین جو اس ماں کا بیٹا ہے جس کے آنے پر نبیوں کے امام کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حسین اس نانا کا نواسا ہے جو جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ حسین اس نانا کا نواسا ہے جو نبیوں کا امام ہے۔ وہ حسین کربلا کے میدان میں اس عشق کو مکمل کرنے کے لیے گیا تھا جس عشق کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حسین اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کربلا گئے تھے، جس عشق کی ابتدا حضرت ابراہیم نے کی تھی، اسی عشق کی انتہا امام حسین عالی مقام علیہ السلام نے 10 محرم کو کربلا کے میدان میں کر دی۔ کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد اس طرح سے حسین نے، ہمارے اور آپ کے حسین نے جو عشق کو مکمل کیا اور جو جام شہادت کیا، تو یقین مانیے کہ وہ شہادت بے مثال۔ میرا اتنا عظیم حسین کہ حسین کی ذات بے مثال، حسین کی اماں بے مثال، حسین کا ابا میں بے مثال، حسین کا بڑا بھائی بے مثال، اللہ کی قسم حسین کا نانا محمد مصطفیٰ بے مثال۔ اور وہ حسین وہ عظیم ذات ہے جس کی شہادت بے مثال۔ حسین نے وہ عشق مکمل کر دیا کربلا کے میدان میں۔ دیکھیے ہم اور آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بھتیجا دے دے، یا اللہ بھانجا دے دے، یا اللہ بھائی دے دے، یا اللہ صحت دے دے، یا اللہ جسم میں خون دے دے، یا اللہ جسم میں توانائی دے دے، یا اللہ آنکھوں میں بینائی دے دے، یا اللہ قوت سماعت عطا کر دے، یا اللہ قوت شامہ عطا کر دے، یا اللہ قوت گویائی دے دے، یا اللہ قوت حفظ عطا کر دے، یا اللہ کھانا دے دے، یا اللہ میوے مغزیات دے دے، یا اللہ پانی دے دے، یا اللہ تمام نعمتیں دے دے۔ یہ 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے 4 رکعت پڑھی اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا مانگنا اپنے رب سے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر عشق کا معاملہ، جہاں پر عشق کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر عشق کرنے والا عاشق یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، بلکہ وہاں پر یہ ہم اور آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں چیز دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بھائی کی اولاد نہیں ہے تو میرا بھتیجا دے دے۔ بلکہ عشق جب مکمل کیا جاتا ہے تو وہاں پر دے دے کا جملہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر اپنا عشق مکمل کرتے ہوئے اللہ کا بندہ، اللہ کا وہ عاشق سر سجدے میں رکھ کر دے دے نہیں کہتا، بلکہ کہتا یا اللہ یہ جان ہے تو لے لے، بیٹا لے لے، بھتیجا لے لے، نواسا لے لے، میرے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ لے لے، کھانا لے لے، پانی لے لے، جسم کی توانائی لے لے، تمام نعمتیں لے لے، اولاد لے لے۔ یہی تو حسین نے کیا۔ اس عاشق نے ایسے عشق مکمل کیا جس کا ایسا بے مثال عشق تھا کہ کربلا کے میدان میں آسمان کی طرف دیکھا اس حسین نے اور کہا یا اللہ 22 سال کا بھتیجا قاسم لے لے۔
اس کے بعد کہا میرا بیٹا 18 سال کا علی اکبر لے لے، 6 مہینے کا بچہ علی اصغر لے لے، سب کچھ دے دیا۔ 71 سر اللہ کی راہ میں قربان کر کے ہمارے اور آپ کے حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا، کہا یا اللہ سب کچھ دے دیا، اب میری جان بچی ہے۔ 71 جسموں کے خون سے نہایا ہوا وہ حسین، اپنے 6 مہینے کے بچے کے خون سے وضو کیے ہوئے وہ حسین، اپنے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کے خون سے نہایا ہوا وہ حسین، 71 لاشیں اٹھا کر خیمے تک پہنچانے والا وہ حسین، تنہا تنہا جب کربلا کے میدان میں تھا، اس وقت تنہا تنہا اس کربلا کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے حسین نے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ابراہیم عشق کی ابتدا کرے گا، جس عشق کی ابتدا ابراہیم کریں گے اس کی انتہا یہ محمد مصطفیٰ کا شہزادہ کربلا کے میدان میں کرے گا۔ اسی حسین نے کربلا کے میدان میں 71 جانیں قربان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ یہ 71 کو لے لے، اور اس کے بعد ایسا سجدہ کیا میرے اور آپ کے مولا حسین نے۔ سجدہ جب کر رہا تھا حسین تو کرنے کے بعد کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی ارواح سب کے سب نبی کربلا کے میدان میں حاضر تھے، چشمدید تھے کہ یہ ہمارے امام کا شہزادہ ہے، نام حسین ہے، علی کا بیٹا ہے، یہ ایسا عشق مکمل کر رہا ہے۔ 71 دینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر کے بے مثال صبر کر رہا ہے۔ وہ نبی دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، آدم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، نوح کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، سب کے سب یہ کہہ رہے تھے، زبان نبوت سے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ حسین تو سجدہ کر اللہ کی بارگاہ میں، اور سجدہ کرنے کے بعد عشق کو مکمل کر دے، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دے۔ حسین نے سجدہ کیا۔ وہی کربلا کے میدان میں ابلیس بھی موجود تھا۔ ابلیس نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ 71 قربان کرنے کے بعد اپنی جان بھی دینے جا رہا ہے، زبان سے گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ ابلیس، تو نے تو کہا تھا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دیکھ یہ عشق مکمل کر رہا ہے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ کربلا کی ریت میں 71 دے دیے ہیں، 6 مہینے کا بچہ کٹوا دیا، 18 سال کا بیٹا کٹوا دیا، 22 سال کا بھتیجا بھی قربان کر دیا، وہاں قلبی کو قربان کر دیا، حر کو قربان کر دیا، چھوٹے چھوٹے بھانجے اون و محمد کو قربان کر دیا۔ 71 جانیں دینے کے بعد اب یہ عشق ایسا مکمل کر رہا ہے کہ تمام لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو ان شہیدوں کو اپنی شہادت پر ان کے گھر والوں کو ناز ہوتا ہے، اسلام کو ناز ہوتا ہے، تمام دنیا ناز کرتی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا دیکھ لو دنیا والوں، دیکھ لو فرشتوں، میرے محبوب مدینے والے کا یہ شہزادہ ہے، یہ کربلا کے میدان میں جو بے مثال شہادت دینے جا رہا ہے، اس پر دنیا نہیں بلکہ میں رب اس پر ناز کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا حسین تو سجدہ کر لے، تیرے سجدے پر تیرے پروردگار کو ناز ہے۔ میرے حسین نے وہ سجدہ کیا تھا جس پر رب کو ناز ہے۔ اب ابلیس نے کہا کہ آخر کیا کیا جائے، کون سا حربہ استعمال کیا جائے کہ حسین سجدہ نہ کر پائے۔ لیکن وہ حسین جو رب کو دیکھ رہا تھا، ابلیس نے ساری قوتیں لگا ڈالی لیکن اس کا کوئی بھی حربہ کام نہ آیا۔ میرے اور آپ کے مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں زبان ولایت سے فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ، اے رب تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی تو ہے، اور اب میں بھی تو ہے اور تو ہی تو ہے۔ اتنا کہتے ہوئے حسین ذکر خدا میں فنا فی اللہ ہو گیا۔ شمر نے آ کر کہا حسین آدھی گردن کٹ چکی ہے، آدھی باقی ہے۔ حسین نے کہا تجھے خبر ہوگی کٹی، مجھے تو نہیں پتا کہ میری گردن کٹی ہے یا نہیں کٹی۔ حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ سر جھکاتے ہوئے تو ساری دنیا نے دیکھا، لیکن آج تک میرے اور آپ کے حسین کو سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ اور جب سر کو شمر اللعین نے کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد اب تمام کے تمام یزیدی بھیڑیے دوڑ پڑے، تمام کے تمام جہنمی کتے ایسا دوڑے کہ حسین کی ہم کو چادر لوٹ لیں۔ کسی نے سوچا کہ ہم ان کی نالین پیر سے اتار لیں، کسی نے سوچا ہم تلوار چھین لیں، کسی نے کہا کہ ہم کوئی ان کا کپڑا اتار لیں تاکہ یزید لعین کے دربار میں جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو بادشاہ سلامت، یہ کرتا ہمارے پاس ہے، یہ تلوار ہمارے پاس ہے، حسین کے یہ جوتے ہمارے پاس ہے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ حسین کو قتل کرنے میں ہمارا بھی رول ہے، شمر نے اکیلے نہیں قتل کیا ہے۔ اس لیے تمام کے تمام جہنمی کتے دوڑے۔ کوئی نبیوں کے امام کا جو امامہ میرے اور آپ کے حسین نے جو اپنے سر پر باندھ رکھا تھا، وہ ایک شخص آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد نام تھا مالک بن بسر، اس
यजीदी कुत्ते ने आकर मेरे और आपके हुसैन के देखा लाश पड़ी हुई है, हुसैन के सर से अमामा उतार लिया, अमामा लेकर भाग गया। उसके बाद शिमर आया, घोड़े को दौड़ाने लगा। इतने में दूसरा आया, उसने मेरे हुसैन के नाले मुबारक पाँव से उतार ली। एक और आया, एक यजीदी आया और आने के बाद मेरे और आपके हुसैन के कुर्ते को जिस्म से उतार लिया। तमाम के तमाम चीजें लेने के बाद एक बजदल इब्ने सुकैन नाम का यजीदी फौजी करीब आया और करीब आने के बाद उसने देखा अब मैं क्या लूं, अब कुछ तो बचा नहीं है। तलवार भी कोई लेकर लूट कर चला गया, कमीज भी कोई लूट कर चला गया, आबादी को लेकर चला गया। मोहम्मद मुस्तफा का अमामा जो हुसैन के सर पर सजा हुआ था वो अमामा भी लेकर कोई चला गया। उसकी नजर बजदल इब्ने सुकैन की नजर मेरे हुसैन के हाथ पर पड़ी। मेरे और आपके हुसैन ने अपनी उंगली में एक अंगूठी पहन रखी थी। उसने देखा तो सोचा ये अंगूठी उतार लूं। अब वो हुसैन के हाथ को उसने पकड़ा, उंगली से अंगूठी उतारना चाह रहा था, लेकिन मेरे और आपके हुसैन की उंगलियों में इतनी सूजन आ चुकी थी, खून से तरबतर हाथ थे, जख्म इतने लग चुके थे कि उंगली में इतनी सूजन थी कि अंगूठी उतर नहीं रही थी। काफी मशक्कत करने के बाद बजदल इब्ने सुकैन ने सोचा अब ये अंगूठी गिरना उतरी तो यजीद के सामने जाकर कौन सा सबूत दूंगा कि मैंने भी हुसैन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, मैंने भी कत्ल में अपना हिस्सा लिया है। इसलिए उसने सोचा अब क्या किया जाए। जब उंगली से अंगूठी नहीं उतरी तो थोड़ी दूर गया और जाने के बाद पत्थर के 2 टुकड़े लाया। एक टुकड़े पर हुसैन की उंगली को रखा। उस यजीदी जहन्नमी कुत्ते ने अपना खंजर निकाला। खंजर निकालने के बाद पत्थर पर हुसैन की उंगली रखी और ऊपर से खंजर रखा। दूसरा वजनदार पत्थर मेरे उस खंजर पर कस के मारा और यजीदी कुत्ता वो उंगली और अंगूठी दोनों लूट कर चला गया। जब ये सब शहादतें हो गई, अल्लाह ने कहा कि हुसैन तेरी शहादत पर हमको नाज है, तेरे परवरदिगार को नाज है। सब के सब जब ये चले उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि ये सबको बंदी बनाकर जब लेकर चले तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे हुसैन का अकेला बेटा जो बीमार था, जो करवट नहीं ले सकता था, जो करवट बदल नहीं सकता था, जिस्म को हरकत नहीं दे सकता था, इतना लागर हो चुका था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ डालकर फौजी लेकर चले। मेरे नबी के घर की औरतों को और घर के जितने लोग बचे थे सबको बंदी बनाकर लेकर चले। और चलने के बाद रास्ते में एक मस्जिद पड़ी। मस्जिद के पास एक मोहसिन आया, अंदर आकर उसने देखा हुसैन का सर नेज़े पर लगा हुआ है। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से तंज किया और कहा ये बताओ ज़ैनुल आबिदीन करबला में कौन जीता कौन हारा? तुम तो गए थे करबला में जंग लड़ने के लिए, लेकिन ये सर तो लगा हुआ नेज़े पर है, बताओ कौन जीता कौन हारा? मेरे मौला इमाम सज्जाद करीब आए। आने के बाद ये पूछा उससे कि ये बता तू यहाँ का कौन है? उसने कहा मैं इस मस्जिद का मोहसिन हूँ। कहा तो फिर एक बात सुन ले, ये बता तूने अजान पढ़ी? तो उसने कहा अजान अभी नहीं पढ़ी, अजान का वक्त आएगा तब पढ़ूंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि तो सुन ले, तेरा सवाल क्या है? उसने कहा मेरा सवाल ये है कि करबला में जीता कौन हारा कौन? तो कहा देख हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के घराने के शहजादे हैं, हम तेरी ज़बान के सवाल का जवाब तेरी ही ज़बान से दिलवा देंगे। उसने कहा कैसे दिलाएंगे? कहा फैसला तेरी ज़बान कर देगी कि करबला के मैदान में यजीद जीता या हुसैन जीते। तो आप जब अजान का वक्त आ जाए तो मिंबर पर खड़े होकर अजान पढ़ना और ऐ मोहसिन सुन ले, आज अगर हो सके ये इतने सर नेज़े पर लग गए हैं, हम सब हमारे पूरा 72 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन आज अजान में अगर हो सके तो जब मेरे नाना का नाम आए तो तू अपने नाना का नाम ले लेना। अगर ऐसा करने में तू कामयाब हो जाना तो समझ लेना कि करबला में यजीद जीत गया है। और 72 कट जाने के बाद भी अगर आज भी अजान में तूने मेरे नाना का नाम लिया तो समझ लेना कि मैं जीत गया हूँ। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सुन मोहसिन, सुबह क़यामत तक जब कोई मोहसिन मेंबर पर खड़ा होकर अजान पढ़ेगा करबला में 72 कट जाने के बाद भी वो मेरे नाना का नाम लेगा और यही कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हमारी जीत की दलील है, ये हमारी जीत की का सबूत है। और जब वो एक वक्त ऐसा आया जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना शरीफ गए, जब यजीद ने दमिश्क से आज़ाद किया और जब मदीना पहुँचे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर नहीं गए थे, बल्कि नाना जान की कब्र अनवर पर गए थे, सब्ज़ गुंबद की छाँव में गए थे। और जाने के बाद तारीख में ये लिखा है, ये नासबी लोग नहीं बताएंगे, नासबियत का कीड़ा जिसके जहन में लग गया है, याद रखना कि एक फिरका होता है राफिजी और एक फिरका होता है नासबी। नासबी आज से नहीं, राफिजी पाए जाते हैं शियों में जो खुलफाए राशिदीन की शान में तौहीन करते हैं, और नासबी पाए जाते हैं सुन्नियों में कि उनके सामने अगर तुमने ज़्यादा अली अली किया तो तुमको कह देंगे कि ये शिया हो गया है तुम उनके। लेकिन ये नासबियत है
جن کے دل میں نبی کے گھر والوں سے بغض ہوتا ہے انہیں ناسبی کہتے ہیں، تو ناسبیوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کے حرفوں سے آپ بچیے۔ یہ آپ سے تمام کا محرم چل رہا ہے، تو محرم میں آپ سے کہیں گے دیکھیے باجا غلط ہے، تو آپ ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے باجا ہٹائے دے رہے ہیں، بولو آگے۔ تو جو کچھ تم بتاؤ گے سب کو غلط کہیں گے۔ ایک ایک چیز محرم میں جو آپ کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیے، یہ چیز یہ کہیں گے غلط، یہ چیز غلط، یہ چیز، آخر میں پوچھیے کھچڑا تو اس کو غلط نہیں کہیں گے، کھچڑا ان کو کھانا ہے، کھچڑے کو غلط نہیں کہیں گے، تو ان کو کہنا تو یہ چاہیے کہ محرم میں کھچڑا چھوڑ کر سب غلط، لیکن یہ کہتے نہیں کیونکہ آپ سے ڈرتے ہیں، اس لیے بہانہ باجے کا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کے سر پر قرآن رکھ دو اور کہہ دو آج سے باجا نہیں بجائیں گے، باقی جو کام کیا جاتا ہے حسین کے عشق میں وہ کرے گا، ارے یہ ایک کام نہیں کرے گا علاوہ کھچڑا کھانے کے، صرف کھچڑا کھائے گا کچھ نہیں۔ یہ ناسبیت ہے، ناسبیت سے محفوظ نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی تھی، حضور پر نبی کے خلاف سازشیں رچی جاتی تھیں، یہ ناسبیت تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آخری جملہ کہ امام زین العابدین نے جا کر محمد مصطفیٰ کے قبر انور پر تمام واقعات بیان کیے، اور تمام واقعات بیان کیے، تاریخ کہتی جب تک زین العابدین زندہ رہے دنیا میں، ہاں بطور بظاہر حیات رہے، تب تک کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، ساری زندگی روتے ہوئے گزاری، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب کسی نے پوچھا زین العابدین آپ روتے کیوں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے فراق میں اتنا وہ روئے تھے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، ایک بیٹا ان سے جدا ہو گیا تھا تو اتنا رویا تھا اللہ کا نبی کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ میں نے تو کربلا میں 71-72 گھنٹے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے بابا جان کو سجدے کی حالت میں قتل ہوتے دیکھا ہے، اپنے 6 مہینے کے معصوم بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جب حرملہ نے اس کے تیر مارا تھا، سب کچھ میں نے دیکھا ہے۔ ساری زندگی آنسو بہا کر گزارنے والا، اور اسی لیے میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا کہ آنسو بہانا محرم میں اگر ایک آنسو بارگاہ خدا میں قبول ہو گیا، خانہ کعبہ کی عزت کی قسم ہماری آنکھ سے ٹپکنے والا غم حسین کا ایک آنسو کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تمام زندگی کی عبادتیں ایک طرف ہوں گی، ہماری آنکھ سے نبی کے گھرانے کے غم میں بہا ہوا ایک آنسو بہت بھاری پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو امام حسین سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسین کی محبت میں زندہ رکھے، اور جو موت آئے تو حسین کی محبت میں اللہ سلائے، اور کل قیامت کے دن حسین کی محبت میں ہمیں اور آپ کو اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔